تو نہیں کہوں گا لیکن بڑی حامد باتیں چل رہی ہیں. اچانک انڈیا پاکستان ٹاکس کے اوپر جب یہ سیز فائر اناؤنس ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے دن یو اے ای کے فارن منسٹر ایک دن کے دورے پہ دلی میں آپ پہنچ گئے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی یو اے ای والوں نے بڑا رول ادا کیا, اور میں نے اپنے پروگرام میں چلایا بھی تھا. جو یو اے ای کے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں جو ہیں, وہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک ویبینار میں بات کر رہے تھے, تو اس کا ہم نے کلپ بھی چلایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی وی ہیو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, اور دونوں کے درمیان میں بات چیت اور ٹیمپریچر وغیرہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیسٹ آف فرینڈز نہیں بنیں گے لیکن ایٹ لیسٹ ایک دوسرے سے بات چیت کے قابل ہوں سب کچھ. پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ انٹیلیجنس لیڈ ٹاکس ہو رہی ہیں, اور اس میں رو والے اور آئی ایس آئی والے آپس میں بات کر رہے ہیں, اور ایک آدھی میٹنگ میں شاید ڈوبل بھی دبئی کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھیں سب کچھ. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, کیونکہ جو لوگ ٹاکس کو سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ یار بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک کشمیر ایک سینٹرل پنجاب کا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں جی کراچی والوں کو پرواہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی نارتھ آف پنجاب کو پرواہ نہیں ہے, جو سیال کوٹ گجرانوالا یہ بیلٹ ہے نا ساری, یہ بیلٹ ہے جو سینٹرل پنجاب کا ایشو ہے. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے ڈائلاگس کا, کشمیر کے اوپر پاکستان انڈیا کا بیک ٹریک پالیٹکس کا. کیا یہ چیزیں حکومت وقت کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ثابت ہو سکتی ہیں کہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور اس میں یہاں پہ اسلام آباد, راولپنڈی میں یا لاہور میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹی ان سے بالکل مختلف ہے. یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان فروری 2021 میں جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں, بڑا زبردست ہے جی, اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جب آپ ایل او سی پہ جاتے ہیں, جو کہ میں گیا, اور وہاں پہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ذمہ دار لوگ جو ہیں, ذمہ دار لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فروری 2021 سے لے کے اور اپریل 2021 کے لاسٹ ویک تک انڈیا نے 22 دفعہ سیز فائر کی وائلیشن کی. آفٹر اناؤنسمنٹ میں آپ جو خبرات میں آ رہا ہے کہ جی کوئی نہ ادھر سے در اندازی انہوں نے کی, یہ غلط در اندازی کی بات نہیں کر رہا میں, نہیں کہ ان کی طرف سے بھی میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں, میں جو آپ کو گاؤں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, نہیں آن گراؤنڈ جو لوگ انفلٹریشن کو کہتے ہیں جی, جو وہاں کے لوگ ہیں, کہ انڈیا کی طرف سے 22 مرتبہ وائلیشن ہوئی. ہاں وائلیشن میں انہوں نے فائر کیا, لیکن پاکستان کے ٹروپس کو یا چیک پوسٹوں کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا. ویسے ہی بس بھائی چاند ماری کرتے اس کو, چاند ماری بھی نہیں ہے, راکٹ فائر سیولینز کے رائٹ لیفٹ پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں انہوں نے دو مختلف جگہوں پہ وہ انہوں نے نہ صرف ایل او سی کراس کی اندر آئے, بلکہ انہوں نے سیدھی سویلین آبادی پہ فائرنگ بھی کی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے فورن آفس نے اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فروری 2021 سے لے کے اور اپریل 2021 کے آخری ہفتے تک جو انہوں نے 20-22 مرتبہ جو انہوں نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ناٹ سنسیئر. آپ نے پورا جو سیز فائر ہے اس کو آپ نے رسپیکٹ کیا ہے, آپ نے ایک بھی گولی نہیں چلائی. انہوں نے 22 مرتبہ کیا, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بار بار کر رہے ہیں, آپ رسپونڈ بیک کریں, آپ نے رسپونڈ بیک نہیں کیا. اب اگر آپ رسپونڈ بیک نہیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید کسی مجبوری میں آپ سیز فائر کو کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں, یا آپ پر کہیں سے کوئی پریشر ہے. تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, یہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اور اب تو انڈین ایکسپریس نے بڑی سی ہیڈ لائن لگائی, پاکستان وائلیٹڈ سیز فائر ایگریمنٹ. پاکستان نے وائلیشن کی نہیں ہے, تو یہ ان کو جھوٹی خبریں کون فیڈ کر رہا ہے؟ انڈین انٹیلیجنس فیڈ کر رہی ہے نا. اور جہاں تک بات ہے یو اے ای کی, تو یو اے ای جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. ہاں جگہ استعمال ہوئی ہے, وہ براہ راست یہ انڈین اور پاکستانی انٹیلیجنس جو ہے وہ, اور یہ مالک صاحب ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ جو ہے یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اور یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اگلے دن ان کا فارن منسٹر ایک دن کے دورے پہ پہنچتا ہے, ان کا یو ایس کے اندر ایمبیسڈر آن ریکارڈ کہتا ہے کہ ہم نے کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے شاہ محمود قریشی, وہ سیدھا کہتا ہے جی کہ یو اے ای کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں ہم مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ذریعے کوئی بیک ڈور چینل سے گفتگو نہیں ہو رہی. وہ جو آپ نے اپنے سوال میں ایک بات پوچھی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے کیا سٹیکس ہیں, دیکھیں سٹیک یہ ہے کہ ابھی جولائی میں
آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والا ہے. تو آزاد کشمیر میں جولائی میں الیکشن ہونے والا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کشمیر بھیج دیا. شاہد حقان عباسی صاحب کے بارے میں بڑی غصے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہتا ہے کشمیر بھیج دیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کہہ رہی ہے ہم کشمیر کے مسئلے پہ. فوج کی اعلیٰ قیادت کا تو کلیم یہ ہے کہ جب یہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے تو ان کی اجازت ہے تب بھی گفتگو ہوئی تھی, اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگست 2019 میں انڈیا نے جو 370 اور 35A ختم کیا ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان کی انگیجمنٹ تھی. اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. لیکن کیا انڈیا نے وہاں پہ کانسٹیٹیوشن. فوجی جب بھی چیزیں اس طرح کی کرتی ہیں کہیں بھی, انٹیلیجنس یا دوسرے, وہ بیہائنڈ دا سینز ہوتے ہیں, ان کو پبلک پریشر نہیں ہوتا. کیا گورنمنٹ اور فوج اس معاملے میں ایک ہی پیج پہ ہیں اپروچ پہ, کیونکہ اس کی پولیٹیکل قیمت تو سویلین گورنمنٹ کو پڑ سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مذاکرات ایونچولی چاہتے ہیں تو یہ تو پرائم منسٹر نے 10 دفعہ کہا ہے, بلکہ ایون ریسنٹلی کہا ہے. ایک چیز جو بدلی ہے, عامر بھائی نے بھی کہا کہ انڈیا مذاکرات نہیں چاہتا تھا, آ گیا ہے. جب سے اسٹیٹس بدلا گیا تھا تب سے ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے, ہم بھی مان گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا پہلے یہ بائیڈن کا فرق پڑا ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا آنا اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں یہ اسلام آباد تو یہ سوچتا ہے, یہ اسلام آباد کی سوچ بتا دوں, پنڈی کیا سوچتا ہے میں بڑا کلیئر نہیں ہوں اس بارے میں. بڑا ہم نے کوشش کی تھی جاننے کی کہ کیا سوچ رہے ہیں, وائی ملے نا ان سے پوچھیں نا, مل کے پوچھیں. ہمیں اسلام آباد کا خیال ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے, ایک بند گلی میں آ گئے ہیں جس میں بڑی امبیرسمنٹ بھی ہو گئی ہے اور وہ بات بھی آگے نہیں چل رہی. اسلام آباد کی سوچ کم از کم یہ ہے, دیٹس وائی انڈیا از مور کین فار ٹاکس. اسلام آباد کا خیال یہ ہے کہ جب تک کچھ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوں گی تب تک ہم مذاکرات نہیں کر سکتے, وہ کیونکہ ہم نے ایک چیز کی ہوئی ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا, جو آپ نے بھی آپ کا سوال یہ تھا کشمیر, دونوں کی اپروچ پولیٹیکل کانسیکوینسز, I think there is a lot of difference. جذباتی ایشو ہے. I think there is a lot of difference. I think the difference is کہ جو پولیٹیشین ہے وہ اس کو پولیٹیکل سائڈ بھی دیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک اسٹیبلشمنٹ کو اس کی پولیٹیکل سائڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے لیے ٹھیک کیا. اس نے کہا یہ نہیں کہ ملک کے لیے ٹھیک کیا, میں اس کو بیچ بھی سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا. ہو سکتا ہے کوئی اور یہی فیصلہ کر کے جائے, لیکن اگر ساری حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہوگی تو اس کو سیل کرنا بڑا آسان ہوگا. میں نے اس ملک میں دیکھا ہے, میں آپ کو پروگرام سے پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگوں کو اگر سیل کیا جائے تو عامر بھائی کی بات 100% درست ہے, پاکستانی مان جائیں گے. اٹ از ناٹ اے پرابلم, اٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم, لیکن اس کے لیے سب ایک پیج. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف اس حکومت نے جو کرنا ہے اپوزیشن نے کرنا ہے, کشمیر کا سودا کر دیا. مجھے ایک چیز بتائیں, میں کریکٹ کر دوں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن نے رولا ڈال دینا کشمیر کا سودا کر دیا. گورنمنٹ اب نہیں جو حالات ہیں, جو گورنمنٹ کے حالات ہیں, مہنگائی, ایک سینس آف ریڈل ایسا لگتا ہے بہت معاملات میں, سرکاری جو محکمے جو کارپوریشنز ہیں ان کے بندے نہیں, اکنامک 3 منسٹرز چینج ہو گئے, فائنانس منسٹر, سیریس ایشوز ہیں گورنمنٹ کو, گورننس کے, پنجاب میں بھی دوسری جگہ بھی. کیا ایسے موقع پہ ایک گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے ایک نئی کنٹروورسی, بیکاز ہر کوئی چاہتا ہے کہ ڈائلاگ ہو اور نیگوشیٹ ہو. کیا اس گورنمنٹ کے پاس اتنا پولیٹیکل ویٹ ہے, گریویٹاس ہے کہ اس ایشو میں پڑے یہ؟ مالک, اس سے زیادہ خطرناک سچویشن تو افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے, اور وہ آپ کے انٹرنلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گی. پوسٹ یو ایس ایگزٹ کے بعد جو یہاں ابھی سے خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ٹی ٹی پی ری گروپنگ کر رہی ہے, پرانے جو گروپس تھے وہ اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں, سلیپر سیلز کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوگی, اگر افغانستان میں سول وار ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پاکستان میں بہت زیادہ. منڈے کو یہ پیر والے دن آرمی چیف بھی تو کابل گئے تھے نا, مگر مظہر وہ انڈیا پاکستان میں اگر پیس ہو جاتا ہے اس کا افغانستان پہ بھی تو امپیکٹ آتا ہے نا. ہاں, لیکن وہی عامر, اسی وجہ سے جو انڈین لیڈرشپ اس وقت ہے وہ اس وقت کیوں چاہے گی پاکستان سے دوستی, جب فیٹف میں مسئلہ پھنسا ہوا ہے, افغانستان کا جو اسپل اوور پاکستان میں آئے گا تو وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات, اور خاص طور پہ مودی کی گورنمنٹ کیوں چاہے گی. مجھے وہ ریشنل نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مودی کی گورنمنٹ کو تو نہ کشمیر سے وہ اب اس وقت وڈرا کر سکتے ہیں, ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کا تو مظہر, مجھے تو مودی گورنمنٹ کا اس کا راستہ بھی بتایا گیا. کسی نے کہا کہ اگر کرنا ہو وداؤٹ سبکی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, تو
केस مجھے فرینکلی مجھے نہیں سمجھ آتا, مجھے میرے نزدیک بالکل میں ڈائلاگ کا حامی ہوں, لیکن مجھے آپٹیمزم سمجھ نہیں آتا پاکستان کا آپٹیمزم کس بیسس پہ ہے. جو مودی ہے, امیت شاہ ہے, ڈوول ہے, یہ اتنے بدبو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس میں کوئی بریک آپ کا آپٹیمزم بالکل. مدر صاحب میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میری کوئی وجہ نہیں ہے, انڈیا کیوں بات کرے میں گا. آپ کے ساتھ صرف انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. سری نگر میں جو اے پی ایچ سی کے جو ماڈریٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ انڈیا نے انگیجمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. ان کو کہا یہ دیکھیں یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے ساتھ بات چیت ڈائریکٹ کرتا ہے, آپ کو تو شامل نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں ہمیں شامل کرو, آپ ہمارے سے ڈائریکٹ بات کریں. تو انہوں نے اب صلاح مشورہ شروع کر دیا کہ یار واقعی یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے فروری میں, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں کسی نے, تو ہم انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کیوں نہ کریں, کیونکہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا. اور خاص طور پہ جو پاکستان کے میڈیا کے ذریعے جو خبریں پھیلائی گئی ہیں, اس کے بعد اگر اے پی ایچ سی انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دے بائی پاسنگ پاکستان, تو آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. حامد, آپ کو ہم سارے تھے ایک بریفنگ میں. ناظرین, بہت سی سیکیورٹی بریفنگز ہوتی ہیں اس ملک میں, آپ کو ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ جرنلسٹوں کو کرتے ہیں. اسی ایک بریفنگ میں ہم تھے بھی, میں نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ انڈیا صرف آپ سے اس لیے بات کر رہا ہے کہ آپ کی اور اس میں بدگمانی اور بڑھا دے. یہی بات آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے آپٹیمزم, لاسٹ 2 منٹ ہیں عامر سینڈ کریں گے, مجھے آپٹیمزم اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ امیت شاہ ہے, نریندر مودی ہے, اجیت ڈوول ہے, یہ تینوں, میں تو لفظ استعمال کروں گا, بڑے بدبودار قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہندوتوا کی ہسٹری کا فٹ نوٹ سمجھتے ہیں. ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی جو ہم نے کشمیر میں کرنا ہے, الیکشن مینیفیسٹو تھا. ڈوول کی ڈاکٹرائن ہے کہ ہر ریزسٹنس کی ایک عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے. جو وہ چاہتے تھے اور جو پلان تھا ان کو کشمیر میں ریزلٹس مل رہے ہیں. ڈیموگرافک چینج وہ کر رہے ہیں, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہوا ہے. وہ کیوں چاہیں گے اس وقت بڑا سمپل ہے, ہم بات کریں؟ بڑا سمپل ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ابھی ہو جائے گا. ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنی اس پچ پہ جہاں پہ لے گئے ہیں کہ اپنی عوام کو دوبارہ دوسری طرف لے کے جانا. مگر چائنا فیکٹر ہے, چائنا کا اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ جس طرح ان کی جس نہج پہ کنفرنٹیشن چلی گئی ہے, وہ مذہبی آئیڈیالوگز ہیں, ان کو پتا ہے چائنا کے ساتھ معاملہ, بارڈر کا معاملہ, 2 فرنٹ وار جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کم از کم یا تو ایک فرنٹ ٹھیک کیا جائے, یا چائنا کے ساتھ بھی اگر روچما ہوگا اس میں پاکستان فیکٹر, سی پیک فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے. سو بیسیکلی وہ کم از کم جو ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ بنیادی طور پہ کیا گیا ہے. میں اس کے ان کی کون سی چیز ان کو نہیں پتا تھا کشمیر میں جو کریں گے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا, دنیا جتنا ان کو یہ نہیں تھا پتا, اندازہ نہیں تھا. ان کے بڑے بڑے لوگ اس بات پہ گھبرا گئے ہیں کہ چائنا اتنا اوور ری ایکٹ کرے گا کہ اپنی فوجیں لا کے بارڈر کے اوپر کھڑے گئے تھے. انہوں نے بالکل نہیں سمجھا تھا یہ. لیٹس ہوپ کہ کوئی پیسفل سولوشن نکلتا ہے. لیکن فرینکلی تہاڈی موجودگی اس سے نہیں, پر عامر صاحب کو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا گیا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. سر سارے ہی ہم لوگ ہیں, ساری برائیاں ساری وجہ نہ. لیاقت علی خان کی شہادت میں بھی ہمارے لشکر طیبہ آپ نے بنائی, جیش محمد آپ نے بنائی, سارا کچھ کام. جی مظہر موسٹ ایٹ سم تھنگ. 1857 دی جنگ بھی ادی وجہ تو ساری وجہ تو ہوئی سر. میرے ٹیپو سلطان کی مخبری ہم نے کی تھی. جی مظہر آپ کچھ کہہ رہے ہیں, کلوزنگ کامنٹ. نہیں, میں نے کہا کہ ہم نے سارے ایشوز, پولیٹیکل ایشو ڈسکس کر لیے, ہم نے اپنے ایشو ڈسکس نہیں کیا. جرنلسٹ پروٹیکشن بل سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا, اس کو آپ آئندہ میں بات کریں گے.